جب میں بیسیکلی پاکستان پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند سے ہوں۔ بچائیں چھوڑ دیں دیوبندیت کو، چھوڑ دیں، میں آپ کے پاس نے چھوڑ دیا دیوبندی۔ الحمدللہ الحمدللہ، مبارک کو بہت بہت۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان جزاک اللہ السلام۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ ہمارے اگلی بھائی واحد خان صاحب ہیں۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ آپ کا نا مائک میوٹ پہ ہے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام واحد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ اپنا تعارف کرائیں بھائی۔ تعارف مطلب کس لحاظ سے؟ اسلام آپ اسلام کے لحاظ سے اپنا بتائیں، آپ کہاں سے؟ قومیت سے یا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک۔ جب میں بیسیکلی پاکستان پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند سے ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوا آپ سے مل کے، لیکن بھائی آپ کی جو آواز ہے نا وہ میرے سے تھوڑے آپ پیچھے ہیں۔ آپ نے کیا یوٹیوب بھی کھولا ہوا ہے؟ ہاں نہیں، یہ ہیڈ فون میں تھوڑا سا میرے خیال سے مسئلہ ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری گزارش آپ سے یہ ہے بھائی کہ ہم اچھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب میں نے بات کر لی ہو پھر آپ نے 2-3 سیکنڈ بعد شروع کرنا ہے، کیونکہ میری آواز آپ کو لیٹ پہنچ رہی ہے اور آپ کی مجھے لیٹ پہنچ رہی ہے۔ صحیح ہے؟ آپ کی آواز کاٹ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آپ بھائی واحد سے ری جوائن کر سکتے ہیں، ری جوائن کر سکتے ہیں، آپ پھر ایڈ ہو جائیں۔ اگر ہیڈ فون نکال دو، ایک منٹ دیکھتے ہیں پھر۔ کوشش کریں ہیڈ فون نکال۔ اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ آپ کو میری آ رہی ہے صحیح طرح؟ میری آ رہی ہے جی آپ آپ کی کو آواز اب بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ کو صحیح جی ٹائم بالکل کلیئر آ رہی ٹھیک ہے۔ تو واحد صاحب آپ نے کہا کہ آپ دیوبندی مسلک سے ہیں، تو کیا آپ کا پکا ایمان ہے کہ دیوبندیت سچا اسلام ہے؟ اچھا سر، میں نا سب سے پہلے میں آپ سے کیا کہتے ہیں، کسی مشورے کے لیے آیا تھا، کچھ ڈسکشن کے لیے۔ جی ہاں تو اگر آپ کی اجازت ہے تو یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح بات کریں۔ میں نے کچھ غلط بطور بات کی ہے بھائی؟ انسانی آپ کا انٹرنیٹ فریز ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی بھائی میں نے کچھ غلط بات کی ہے آپ سے؟ میں نے بس آپ سے یہ پوچھا پیارے بھائی کہ کیا آپ دیوبندیت کو سچا اسلام مانتے ہیں؟ سر میں سب کو سچا مانتا ہوں، مطلب بریلی اہل حدیث جو کہ اسلام کو نبی کریم اللہ کے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر جو بتایا گیا اور اس پر چلتا ہے تو سارے سچے ہیں۔ پیارے پیارے بھائی آپ نے کہا تھا دیوبند مسلک سے ہیں۔ دیوبندی مسلک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، نہ ان کو علم غیب ہے۔ بریلوی مسلک میں وہ حاضر ناظر ہیں، ان کو علم غیب ہے۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی کافر ہیں اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی کافر مشرک ہیں۔
تو آپ یہ پیارے بھائی کیسے کہہ سکتے کہ دونوں ہی سچے مسلمان ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے، آپ مجھے بتا رہے نہیں دونوں مسلمان ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، استغاثہ شرک ہے، توسل شرک ہے۔ پھر اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہوا ہے، آپ کہہ رہے یار دونوں صحیح ہیں۔ تو میرے بھائی اس میں تضاد ہے، یہ دونوں صحیح ہو نہیں سکتے۔ تو جب آپ دیکھیے کہتے ہیں سر سارے اب صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ سارے گمراہ ہیں سوائے ایک، آپ کہتے ہیں نہیں سارے ہی جنتی ہیں۔ تو یہ میرے پیارے بھائی یہ تضاد ہوتا ہے، تضاد اگر ہونا تو ایک ہی صحیح ہو سکتے یا تو دونوں غلط ہوں گے۔ تو میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کیا آپ ساروں کو اگر صحیح مانتے، پھر جو احمد رضا خان صاحب نے دیوبندی کے خدا کے متعلق کہا کہ وہ چوری بھی کرتا ہے ناچتا بھی ہے، کیا آپ اپنے خدا کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ وہ چوری بھی کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے بریلویت بھی سچ ہے، بریلویوں نے لکھا ہے، آپ استغفار کر رہے ہیں، سر میں نہیں یہ کہتا، سر احمد رضا خان نے لکھا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بھائی، سر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نہیں میری نہیں بات۔ سر آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا جی میں اب پھر یہاں پہ کس لیے آیا تھا کہ جی جو پیارے، آج کل ہم دیکھتے وہ سارے یعنی یوٹیوب پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایٹیس ایگنوسٹک یہ سارے ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا کریں، لیکن یہ تو نہیں حل ان کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ بریلویت اسلام ہے اگر یہ آپ کے عقائد کے مخالف ہے۔ پہلی بات یہ ارے پیارے بھائی، جی جی دوسری میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنتی تو میں خود کو بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جنت تو اللہ سے عطا کیا جائے گا، لیکن بیسیکلی جو بھی واتی اللہ واتی رسول یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو اس کو ہم مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے بھائی، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ ان کو جہنمی کرا دو، وہ تو میں بھی نہیں اپنے آپ کے بارے کہہ سکے میں جنتی ہوں، وہ تو اللہ بہتر جانتے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچا اسلام ایک ہوگا۔ آپ نے کہا کہ بریلوی بھی صحیح ہے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، پیارے پیارے بھائی ان ساروں کے عقائد مختلف ہیں اور تضاد والے عقائد ہیں۔ جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں وہ بریلویوں کے نہیں ہے، جو بریلویوں کے وہ دیوبندیوں کے نہیں، اہل حدیث کا تو خدا پہ بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں دیوبندی خدا جھوٹ بھی بولتا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ سر جی بالکل مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ کچھ ہمارے کتابوں میں بھی لکھا ہے، میرے خیال سے کوئی ناتوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، دیکھیے ہاں سر تو اب یعنی ایک تو میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں کہ جی ان پر فتویٰ لگاؤں، جی اور پھر جو ابھی اس دور میں ہمارے سامنے جو مسلم بھائی ہے ہمارے، تو ہم اسے کافر تو نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہیں، اللہ کو میرے مانتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کسی کو کافر کے، میں بس آپ کو پوچھا تھا کہ سچا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ہوگا۔ اب یہ دیکھیے آپ نے کہا ہے بریلوی بھی صحیح ہے، بریلویوں کا کیا عقیدہ ہے؟ احمد رضا خان صاحب یہ لکھتے ہیں، اب میں استغفار کہتا ہوں اس پہ، یہ نہیں اسلام، وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، آپ دیوبندی ہیں، دیکھیں وہ آپ کے خدا کے متعلق کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے۔ اب وہابیہ کا خدا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اوپر انہوں نے لکھ دیے، یہ دیکھیں وہابیوں کا جھوٹا خدا، وہ کہتے ہیں وہ ایسے کو خدا مانتے ہیں جو دیکھیں ایسے کو جس کا بکنا بولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا پیشاب کرنا پاخانہ پھرنا ناچنا ترکنا نٹ کی طرح قلہ کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کرنا، استغفر اللہ،
وہ کہہ رہے ہیں یہ وہابی اور دیوبندیوں کے خدا ہیں، تو یہ تو نہیں اسلام۔ تو جب آپ کہتے ہیں ان کا بھی اسلام صحیح ہے، آپ اپنے خدا کے بارے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ احتیاط کریں۔ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، دہریت سے وہی مقابلہ کرے گا جو واضح طور پہ اپنے آپ کو سچا کہے اور پھر قرآن سنت کے ساتھ اس دہریے کا مقابلہ کرے۔ جو یہ کہہ دے بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی سچے اسلام پہ، وہ کبھی دہریت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دہریہ بھی آپ کے آگے یہ رکھ دے گا کہ آپ کے تو فرقے ہیں، سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان کے تو عقائد میں تضاد ہے، تو یہ نہیں دہریت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے۔ تو یہ احمد رضا خان کی عبارت جب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اب آپ آئندہ امید ہے کہ بریلویوں کو تو نہیں سچا کہیں گے، اب اہل حدیث کی طرف بھی آ سکتے ہیں ہم، لیکن میں آپ کو یہ مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ سارے سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک دنیا ہے جس سے آپ کو نکلنا پڑے گا اگر آپ نے دہریوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ پیارے بھائی جی آپ بات کریں۔ ایک خوب آپ نے بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے باقی امتوں میں 72 ہوں گے، میرے میں 73 ہوں گے، تو یہ تو قیامت والا دن پھر پتہ چلے گا کہ مطلب کون سچا ہے تا کون تا، لیکن ابھی اس ٹائم ہر فرقہ ہر مسلک خود کو سچا مانتا ہے۔ اور جہاں تک بات بریلیوں کا ہے، تو اگر ایک انسان یا کیا کہتے احمد رضا خان بریلی، تو وہ ہمارے لیے کوئی نبی تو نہیں ہے یا کوئی خدا تو نہیں ہے۔ میں اس کا جی کتاب سیٹ پہ کرتا ہوں بھائی، میں احادیث اور قرآن پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گیا ہے، نہ کہ احمد خان رضا خان بریلی صاحب یا جی دوسرا کوئی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ تو جی بھائی ہم پیارے بھائی بہت آپ نے اچھی بات کی ہے۔ اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات بتائی ہے کہ قیامت پہ ہمیں پتہ لگے گا کون سچا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارا فرض ہے کہ جس کو ہم سچا مانتے ہیں اس کا ہم اظہار کریں، نہ کہ ہم یہ کہ 72 کے 72 سچے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 گمراہ ہیں، جب آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں سارے سچے، یہ اس حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ 72 فرقے ہیں، ایک سچا اور میرے نزدیک وہ دیوبندی ہے، یہ آپ کھل کے کہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ احمد رضا خان آپ کے لیے نبی نہیں، مجھے پتہ ہے وہ آپ کے لیے نبی نہیں ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ بریلویوں کے نزدیک تو وہ حجت ہے ان کے فتاووں میں، تو ان کے نزدیک یہ آپ کے خدا ہیں، تو آپ کیسے وہ صحیح ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ احمد رضا خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ بھی میں آپ کی اصلاح کر لوں، احمد رضا خان بریلویوں کے نزدیک وہی بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا، لیکن میں آپ کو حوالہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ عرفان شریعت کی کتاب ہے، اس میں وہ دیکھیں احمد رضا خان صاحب کے متعلق کیا یہاں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت میاں شیر محمد صاحب کو جواب میں حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی، یعنی انہوں نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے، یعنی آپ کا نائب یا عبد القادر جیلانی کون ہے، انہوں نے کہا ارشاد فرمایا بریلی میں احمد رضا، یعنی احمد رضا خان۔ پھر وہ کہتے ہیں بیداری کے بعد حضرت میاں صاحب جلوہ آرائے بریلی ہوئے، یعنی وہ بریلی شریف کے، اور حضور اعلی حضرت یعنی احمد رضا خان کی زیارت کی سے مشرف ہوئے، واپس آ کر فرمایا میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پردے سے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور احمد رضا بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کفر نقل کفر نباشد۔ یعنی بریلویوں کے نزدیک جب احمد رضا خان یہ خدا کے فتوے دے رہا تھا آپ کے متعلق، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ دیوبندی ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے کہ یہ میں پیش بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ مجبوری ہے میری تاکہ آپ ان گمراہ فرقوں سے علیحدہ ہو کے سچائی کی تلاش میں شروع ہو جائیں۔ یہ میری مجبوری ہے پیارے بھائی، میں چاہتا ہوں آپ بچ جائیں۔ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اتنا خوفناک عبارت تھی کہ آپ کا کیمرہ بھی فریز ہو گیا بھائی۔ نہیں
سوری مجھے بیچ میں سے دوست کال کر رہے بار بار، اس جی کی وجہ سے لیکن آپ کو آواز آئی ہے حوالے کی کہ کیا لکھا یہاں پہ؟ جی یہ سارے گفتگو آپ دیکھیں نا میرے بھائی، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء کرام کو مان پیارے بھائی آپ کا کیمرہ فریز ہو گیا، شاید آپ کو پھر کال ہو رہی ہے۔ جی ہمارے بھائی کا کیمرہ فریز ہوا ہے، ہم ان کا انتظار کریں، اور اگر کسی دوست نے آنا ہے تو ہم ان کو لے سکتے ہیں، لیکن ہم انہی کو لیں گے جو کیمرہ آن کر کے آئیں گے۔ جی بھائی آپ کا پھر سر یہ فریز ہو گیا تھا۔ یار یہ پتہ نہیں غلیظ انسان ہے، بار بار میں کاٹ رہا ہوں، بندہ صبر کرے۔ اس کو بلاک کر دیں بھائی۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا سر کی دیکھیں وہ بریلوی تو نہیں ہے؟ پھر آپ کو کال آ گئی ہے۔ جی ہم ان بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پھر شاید کال آ رہی ہے، تو ان کو تھوڑا سا وقت ہم دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، بہرحال دیکھتے ہیں اگر وہ پھر واپس آتے ہیں۔ اور بھی اگر کسی بھائی نے آنا ہو وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج یہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، تو بہت سارے پاکستانی بھائی دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو دعوت حق دیتے ہیں تاکہ وہ بھی سچ اسلام پہ واپس آ جائیں۔ آج ہم تکفیر پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ زید اگر آپ نے آنا ہے کیمرہ آن ہوگا پیارے بھائی، اور اترے گا نہیں آپ کا کیمرہ، کیونکہ جب آپ کا کیمرہ آتا ہے نا تو پھر آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑا سوچ سمجھ کے۔ ٹھیک ہے پھر آپ سو جائیں۔ جی واحد بھائی معذرت چاہتا ہوں بھائی جان، مجھے اس کو بلاک کرنا پڑ گیا۔ وہ بریلوی تو نہیں ہے؟ نہیں یہ ایک دوست ہے، اور ابھی اکثر ہم اس ٹائم پارٹی کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ اچھا پارٹی کیا مطلب خوشی منانے؟ نہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا سارے اچھا دوست۔ اچھا کیا کھائیں گے آپ؟ بس جو دل کرتے ہیں، کبھی چکن کھا لیتے، کبھی مچھلی کھا تو لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احمد رضا خان کے نزدیک جو گوشت آپ وہاں پہ کھائیں گے اگر وہ دیوبندی یا اہل حدیث نے ذبح کیا وہ حرام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی نا مجھے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا قبر میں، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے سوال کیوں کیا، سلام کیوں نہیں کیا فرشتوں سے؟ ہاں تو یہاں تک سنا ہے میں نے، یہاں تک سنا ہے کہ کوئی کشتی کا کیا سمندر میں چشتی ڈوبا رسول اللہ، ہاں اور ہاتھ سے نکال دیا۔ ہم، تو اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ میرے جو دوست ہے بریلی، جب میں ان سے بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یار نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔
میرے پیارے بھائی آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں دیوبندیوں کی کتابوں سے؟ اس سے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں، میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ پہلے وہی کہا کہ ناتوی رسول اللہ بھی نکلے گا، ہاں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اب بطور مسلمان جیسے کہ اب ہم اہل تشیع حضرات کو لے لے، ٹھیک ہے، وہ 12 اماموں کو مانتے، وہ معصومین مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے سر۔ اور آپ کو مجھ سے زیادہ جانکاری ہوگی کیونکہ میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، بس صرف کیا کہتے ہیں نماز آتا ہے اور 3-4 کلمے آتا ہے، یعنی زیادہ کوئی علم وغیرہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں فکر نہ کریں بھائی، لیکن میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی کہ اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے خواب آتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا 3 ہے، ٹھیک ہے، مجھے خواب آتی کہ خدا 3 ہے، اور میں کہوں یار واحد بھائی مجھے خواب آئی ہے کہ خدا 3 ہے ایک نہیں، کیا آپ کہو گے یار بہت اچھی خواب ہے؟ کبھی آپ یہ کہو گے؟ میں آپ کو کہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطانی خواب ہے۔ بالکل۔ تو جب اگر کوئی کلمے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ بیداری میں اٹھ کے کہ اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی، اور وہ آپ کے سامنے کہ یار میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے اس کا مطلب ہے میں بہت اچھا ہوں، میں سنت کی پیروی کرتا ہوں، آپ اس پہ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ سر دیکھیے اس پر ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب کو چھوڑیں، وہ لطیفے والے مفتی ہیں جو مفتی ہیں، جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں ابھی اس کا آپ نے جب جواب دینا ہے۔ یار میں نے آپ کو آسان سی مثال دی ہے، اگر کوئی 3 خدا والی خواب دیکھے اس کو تو آپ کہیں گے اعوذ باللہ، لیکن جب آپ کے بزرگوں نے کہا ہے چشتی رسولہ تھانوی رسولہ، اس پہ آپ کہہ رہے مفتی طارق کے پاس آپ جاؤ گے، یہ ہے وہ بات جس سے ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر میں ایسے بندے کو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میرا بذائے خود میرا رائے ہے، ہاں تو یعنی میں نہیں سمجھ سکتا اس کو مسلمان۔ تو یہ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے، تو آپ ان کو نہیں مسلمان سمجھ سکتے؟ پھر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ دیوبندی نہیں ہے۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور کوئی کیا ناتوی یا چشتی یا پلانا ڈنگا کیا ہے؟ تو پھر آپ دیوبندی نہیں ہے پیارے بھائی، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ دیوبندیت سے تو نکل آئے ہیں۔ جی بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے بالکل، جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی اگر آپ نے تھانوی صاحب کو کہہ دیا آج الحمدللہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو آپ دیوبندیت سے نکل آئے، آپ کو مبارکباد۔ جو آج کھانا آ رہا ہے آپ کا رات کو پارٹی میں، اس میں مٹھائی بھی شامل کریں، کیونکہ آج آپ دیوبندیت مشرکانہ عقائد سے بری ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو نہیں مبارکباد میں دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی جو ہے نا کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ بس میں کنفرم دیوبند ہوں اور بس دیوبند کے اوپر نہیں، بھائی میں اسلام مسلمان ہوں، اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ تعلیمات۔ وسلم، ماشاءاللہ۔ تو آپ دیوبندی اب نہیں ہیں، کیونکہ شروع میں جب میں نے آپ کو پوچھا تھا آپ کون ہیں، آپ نے کہا ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی، اب آپ کہنے آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت تو سر جو مطلب قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں تو وہ اہل سنت ہیں۔ لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے کرے تو بالکل۔ بالکل۔ تو اب آپ لائیو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ دیوبندیت کو چھوڑ رہے ہیں آج؟ سر دیوبند میں یعنی کوئی دیوبند کو میں چھوڑ کیا دیں ہے، بچائیں چھوڑ دیں دیوبندیت کو، چھوڑ دیں، آپ کے پاس میں چھوڑ دیا دیوبندی۔
الحمدللہ الحمدللہ، مبارک ہو بہت بہت آپ کو کہ آپ اس گمراہ فرقے سے باہر آ گئے ہیں۔ لیکن اب آپ کو سچا اسلام ڈھونڈنا پڑے گا، اب آپ نے بیٹھنا نہیں۔ آج آپ کر لیں اپنی پارٹی، لیکن کل کو آپ نے اس سچے اسلام کی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب آپ اس گمراہ فرقے سے نکل آئے ہیں، اب آپ نے سچے اسلام کو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھائے۔ ہمارے نزدیک وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے، آپ اس کی بھی تحقیق کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ لیکن یہ آپ کو مبارکباد ہم سے اور ہمارے حصے کی بھی مٹھائی آپ نے کھانی کہ آپ اس گمراہ شرکیہ فرقے سے باہر آ چکے ہیں، جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر۔ جیسا ابھی ہم آگے تھوڑا سے بڑھتے، جس طرح میں نے جی کہا کہ یہ جو ایٹیس ہے، جی تو اگر ان کے ساتھ میری بات چیت چلتی ہوتی ہے ہاں تو یعنی وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ثابت کرو، ہاں پر اکثر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، تو ایسے کیا کیا جائے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے پیارے بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو دہریت کا فتنہ ہے، جس نے دنیا میں رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پیارے بھائی کہ ہر زمانے میں خدا کے منکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر خدا کے منکر نہ ہوتے، آج آپ یہ سوال ہی نہ کرتے کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، ان سے آپ اب مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ تو دہریوں کے لیے جو سب سے اچھا طریقہ کہ ان کو آپ اسلام میں لائیں، وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا وجود، کہ اللہ تعالیٰ اب بھی بولتا ہے اور اب بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جو کتاب ہے وہ القرآن الکریم ہے۔ آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کریں کہ خدا ہے، آپ قرآن کی آیات ان کو پیش کریں کہ یہ قرآن کی آیات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کی جو پیش گوئی ہے کہ یہ ساری پوری ہو چکی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی آئٹم ملے نا، جیسے کوئی شاپ سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینیول ہوتا ہے، یعنی اس مینیول میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تاکہ سٹیپس موجود ہوں۔ خدا تعالیٰ نے اگر پوری دنیا تخلیق کی جو کہ کی ہے، تو واضح کہ کوئی مینیول ہونا تھا، تو وہ ہمارے نزدیک قرآن کریم ہے۔ جہاں تک دہریوں کے ساتھ سوال ہے، ان کو کہو کہ قرآن میں لکھے کہ آپ لوگ ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ قرآن میں کہ یہ جو لوگ خدا جن کو لوگوں نے بنایا ہے، وہ ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے۔ اور دنیا کا نظام دیکھیں کہ اتنی خوبصورت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام چلی، یہ ممکن نہیں کہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ بے شک، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو مطلب خدا کا انکاری رہیں گے قیامت تک، لیکن بیسیکلی زیادہ جو ایشو ہے نا، تو ابھی جو ہمارے جیسے مطلب میرے جیسے ینگ لڑکے یا تو وہ ان کو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کی یہ وجہ میرے پیارے بھائی کہ لوگ اصل میں نماز کی ادائیگی صحیح طرح نہیں کرتے، نہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے، نہ وہ اپنا تعلق خدا سے بناتے۔ ان بھائیوں کو آپ کہیں کہ جب اسلام چھوڑنے سے پہلے آپ لوگ جو آپ کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے سجدہ میں اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ، مجھے یقین نہیں کہ تو ہے یا نہیں ہے، تو یہ میری دعا ہے، یہ قبول کر۔ اس کا یہ نہیں مطلب بندہ دعا کر کے اے اللہ مجھے 1000 روپیہ دے دے اور سوتا رہے پورے دن۔ اس کا مطلب ہے خود بھی محنت کرو، لیکن اللہ سے دعا کرو، اللہ دعائیں قبول کرتے، اللہ مدد فرمائے گا، اور اللہ ان کو شرح صدر کا سبب دے سکتے اگر وہ دعائیں کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دہریت کی طرف بعض ویڈیوز سے ہو جائیں، پھر وہ نماز بھی چھوڑ دیں اور کہ یار اللہ میری مدد کر، اور وہ نہ نماز پڑھے، نہ ان کا کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ بالکل سر۔ ٹھیک ہے، لیکن بھائی اب آپ نے دیوبندیت تو چھوڑی، اب آپ نے میرے سے بھی ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ
جماعت اسلام احمدیہ کے متعلق آپ نے تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں تو تحقیق کرنا لازمی ہے، کیونکہ مطلب میں کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں نا کہ جس طرح مجھے پتا ہے کہ قادیانی یعنی قادیانی کہا جاتا ہے، ہاں آپ جی، کو پتا ہو، ہاں جی بالکل. تو یعنی اسلام سے باہر ہے اور اس کو ہم مسلمان نہیں تسلیم کر سکتے. ہاں لیکن تو آپ بات بریلویوں کو جو مشرک اپنے کلمے بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے آج مسلمان کہا تھا شروع میں، لیکن احمدیوں کے بارے جن کے متعلق آپ کی کوئی تحقیق نہیں، نہ آپ ہمارے عقائد جانتے ہیں، ان کے متعلق آپ کہتے ہیں وہ غیر مسلمان ہیں. میں نے آج اس گفتگو میں کوئی غیر اسلامی بات کی ہے آپ سے؟ نہیں، یہی سر میں اس طرف بھی آ رہا تھا کہ میں نے کہا مطلب ہم نے سنا ہے اور ابھی تک سن کے آ رہے ہیں. ہاں جی اب بالکل. بریلی اور دیوبندی یہ جو چشتی رسول اللہ نعتی رسول اللہ، تو اس پر یعنی میں نے تحقیق کیا تھا، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہاں کہ قرآن اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے، نہ کہ نعتی یا چشتی. بالکل. کیونکہ قیامت والے دن وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، میں خود اٹھاؤں گا، اور میں آگے سے بہت گناہگار ہوں. تو اسی طرح مطلب میں نے تحقیق نہیں کیا، تو تحقیق سٹارٹ کر لیں گے کہ کیا کیا انشاءاللہ. ہاں نہیں بہت اچھا ہے بھائی، انشاءاللہ آپ نے نا میرے سے رابطہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو یہاں پہ اپنا ٹیلی گرام بھی دیا چیٹ میں. آپ کے پاس ٹیلی گرام ایپ ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ٹیلی گرام، بٹ بنا لوں گا. ہاں بنانا اپنے واحد بھائی، اور میں نے یہاں پہ اپنا ٹیلی گرام نمبر لکھے، کیونکہ میں نے آپ کو میرا لائیو کیسے ملا ہے ویسے یہ پروگرام جو میرا ہوتا ہے؟ یوٹیوب آن کیا اور سامنے آپ تھے فرسٹ ٹائم پر، تو بھائی سے بات اچھا ہو رہی تھی، میں کہا چلو ہم بھی تھوڑا سا. ہاں نہیں صحیح ہے. جزاک اللہ بھائی، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے واحد بھائی. پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی بار بھی بات ہوتی رہے گی. آپ نے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم پھر آج کے لائیو سٹریم کو یہاں ہی ختم کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت واحد بھائی، شکریہ. جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو، اللہ ٹھیک ہے، حافظ. السلام علیکم، اللہ حافظ.